السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت جلد سوم صفحہ نمبر 21-22 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک روز عصر کے نماز کے بعد شیطان نے اپنا تخت بچھایا اور شیاطین اپنی اپنی کارگزاری کی رپورٹ پیش کرنا شروع کی۔ کسی نے کہا میں نے اتنی شراب پلائی، کسی نے کہا میں نے اتنے زنا کرائے، شیطان سب کی سنی۔ ایک نے کہا میں ایک طالب علم کو پڑھنے سے باز رکھا۔ شیطان سنتے ہی تخت سے اچھل پڑا اور اس کو گلے سے لگایا، کہا انتا تو نے کام کیا، تو نے کام کیا۔ دوسرے شیاطین یہ کیفیت دیکھ کر جل گئے۔ انہوں نے اتنے بڑے کام کیے، ان پر تو شیطان خوش نہ ہوا، اس معمولی سے کام کرنے والے پر اتنا خوش ہو گیا۔ شیاطین بولا تمہیں معلوم نہیں جو کچھ تم نے کیا سب اسی کا صدقہ ہے، اگر تمہیں علم ہوتا تو وہ گناہ نہ کرتے، اگر انہیں یہ علم ہوتا تو وہ گناہ نہ کرتے۔ لو میں تمہیں دکھاؤں اور بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سب سے بڑا عابد رہتا ہے، مگر وہ عالم نہیں اور وہاں ایک عالم بھی رہتا ہو۔ انہوں نے ایک مقام کا نام لیا۔ صبح کو طلوع آفتاب شیاطین کو لیے ہوئے شیطان اس مقام پر پہنچا۔ شیاطین مخفی رہے اور یہ شیطان انسان کے شکل بن کر راستہ پہ کھڑا ہو گیا۔ عابد صاحب تہجد کے نماز کے بعد فجر کے واسطے مسجد کی طرف تشریف لائے۔ راستہ میں شیطان کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہا حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ عابد صاحب نے کہا جلدی پوچھو، مجھے نماز کے لیے مسجد جانا ہے۔ شیطان جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور پوچھا کیا اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ان سارے آسمانوں اور زمینوں کو اس چھوٹی سی شیشی میں داخل کر دے؟ عابد صاحب نے سوچا کہ کہاں اتنے بڑے آسمان زمین، کہاں یہ چھوٹی سی شیشی۔ بولا بس یہی پوچھنا تھا حضرت، تشریف لے جائیے۔ اور شیاطین سے کہا دیکھو میں نے اس کی راہ مار دی، اس کو اللہ کی قدرت پر ایمان ہی نہیں، عبادت کس کام کا؟ یہ عبادت کس کام کا؟ طلوع آفتاب کے قریب عالم صاحب جلدی کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس نے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے حضرت۔ انہوں نے فرمایا پوچھو، جلدی پوچھو، نماز کے وقت کم ہے۔ اس نے شیشی دکھا کر وہی سوال کیا۔ عالم صاحب نے فرمایا ملعون، تو شیطان معلوم ہوتا ہے۔ ارے وہ قادر ہے، یہ شیشی تو بہت بڑی ہے، ایک سوئی کے ناکے کے اندر اگر چاہے تو کروڑوں آسمان زمین داخل کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ عالم صاحب کے تشریف لے جانے کی بات شیطان نے شیاطین سے کہا دیکھا یہ علم کی برکت ہے، یہ علم کی برکت۔ وہ جس نے طالب علم کو پڑھنے سے روکا اس نے بہت بڑا کام کیا، تاکہ وہ نہ پڑھے اور نہ عالم بن سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دین کا علم بہت مفید چیز ہے اور شیطان ایسے عالم سے بہت ڈرتا ہے، کیونکہ عالم دین اپنے علم دین کی وجہ سے شیطان کے جال میں نہیں پھنستا۔ اب بغیر علم کے زہد و عبادت خطرے میں رہتی ہے۔ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف، یعنی شیطان
یعنی شیطان پر ایک عالم 1000 عابد سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ مطلب یہ کہ شیطان 1000 عابد سے نہیں ڈرتا جتنا ایک عالم سے ڈرتا ہے۔ معلوم ہوا کسی عالم سے ڈرنا، اس سے عداوت رکھنا یہ شیطان کا کام ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کسی عالم سے ڈرنا، اس سے عداوت رکھنا شیطان کا کام ہے۔ بغیر علم کے زہد و تقویٰ خطرے میں رہتا ہے، اور شیطان ایسے زہد و تقویٰ کو بڑی آسانی سے لوٹ سکتا ہے۔ اسی واسطے شیطان بغیر علم کے پیروں کو عالموں سے دور رکھتا ہے۔ اسی واسطے شیطان بغیر علم کے پیروں کو عالموں سے دور رکھتا ہے کہ ایسے پیروں سے اس قسم کی کلمات کہلواتا ہے کہ شریعت طریقت الگ الگ چیزیں ہیں، یہ مولوی طریقت کو کیا جانے، ان مولویوں کے پاس نہ جانا۔ جو برائے نام پیر ایسے کلمات کہے تو سمجھ لیجئے وہ شیطان کے جال میں پھنس چکا ہے، اور ایسے پیر پھر اسی گھمنڈ میں رہتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں، خدا کے دربار میں یا نار میں۔ اللہ تعالی ہم تمامی مسلمان کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائے، اور ہم تمامی مسلمان کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ السلام علیکم۔